اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کیا حال ہے؟ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ امید ہے آپ سب لوگ ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے جہاں تک ٹاپک کی بات ہے تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے دیٹ از اباؤٹ دی نیو مسلم ورلڈ آرڈر۔ تو دی مسلم نیو ورلڈ آرڈر بیسیکلی اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ ایکچولی کیا ہے، اور یہ اس کا پس منظر کیا تھا، اور اب کیا سچویشن چل رہی ہے، اور آگے ہم نے اس کو کیسے انشاءاللہ مینیج کرنا ہے۔ تو یہ اس کے اگر پس منظر کی بات کی جائے تو جیوز کا بیسیکلی، اور اس میں بھی فری میسنز یا ایلمناٹیز جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اللہ رحم کرے انہوں نے سیٹن ریلیجن بنا لیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہی کے قبضے میں ہو، اور اللہ رحم کرے وہ فرعون بن جائیں اور خدا بن جائیں اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہو۔ تو یہ تو ہماری اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ حکمیت ہے، اور سب اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے ماشاءاللہ، اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں سب کو پیار محبت اور امن سے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے انٹرسٹ بیس سسٹم کے تھرو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہ تقریباً 20-25 سال پہلے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایکچولی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کہا کہ جیو ورلڈ آرڈر ایکچولی وہ بنانا چاہتے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شان ہے کہ ہماری تو غفلت ہوتی ہے، ایمان یقین کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ پھر ہمیں موقع دے دیتا ہے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، اور ہمیں پھر اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑا مہربانی ہے، کرم ہے۔ تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے ایکچولی انہوں نے کوشش کی کہ جی ٹیکنالوجی اور دجالی نظام کے تھرو پوری امت کو کنٹرول کر لیا جائے، مسلمانوں کو، اور ہر چیز آن لائن اور ڈیجیٹلائز کر کے اپنے کنٹرول میں کر لی جائے۔ لیکن جس طریقے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ٹیکنالوجی جو دجالی نظام یا یہودی یہ سمجھتے رہے کہ یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور پھر ہم کووڈ کے تھرو اور ویکسینیشنز کے تھرو اور ٹیکنالوجی کے تھرو ان کی لوگوں پہ کنٹرول کر لیں گے، ان کے مائنڈز، ان کے باڈیز، اور انٹرنیٹ آف تھنگز پہ اور بگ ڈیٹا حاصل کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم پوری دنیا پہ لیڈ کریں گے اور اپنے دجال کو ویلکم کہیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت وسیع نظام ہے، اور حق کی ہمیشہ فتح ہوگی، اور اسلام ہی ہمیشہ انشاءاللہ غالب رہے گا اس دنیا میں، اور جو نیک لوگ ہوں گے تو فتح انہی کے لیے، جنت کے لیے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایکچولی اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن اللہ نے انہی کی ٹیکنالوجی کو انہی کے ہی خلاف انشاءاللہ یہ یوز ہوگی، اور یہ دین کی خاطر یوز ہوگی۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا ڈیجیٹل اسلام کا کنسیپٹ، ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، تو وہ ایکچولی ٹیکنالوجی سے دین کو دور کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کو فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، تو یہ ان کا دنیا کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ریسرچ اور تحقیق کے بارے میں قرآن و سنہ میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جاؤ، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں یہ میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اگر وہ اس کو جو ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے تھے تو کیوں نہیں، وائی ناٹ دی مسلم ورلڈ آرڈر ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام۔ تو ہم سب ماشاءاللہ یہی ہمارے لیے آئیڈیل ٹائم ہے، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور حق کی فتح ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور قرآن و سنہ کا نظام اور خلافت کا نظام غالب پانا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اسی ویڈیو کی ریکارڈنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جی ہم نے اب تک بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کی، اگر آپ سنیں تو اس میں ہمیں اسی کے کنٹیکسٹ میں کہ ایک آئیڈیل نظام ہو جس میں جو یعنی قرآن و سنہ پہ ڈیفینیٹلی بیس کر رہی ہو، اور اس میں ہم نے اس دنیا کا
ایک مشن سٹیٹمنٹ بھی دیا ٹو سرو دا ہیومینٹی ایز پر دی قرآن اینڈ سنہ، ٹھیک ہے، ان دس ورلڈ. تو اس میں ہم نے اس پہ بات کی، اور اس کے علاوہ ویژن بھی دیا اس دنیا کے کہ اپ ٹو 2030 وی وانٹ ٹو بی دا لیڈنگ امہ آف دا یونیورس. تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہے جس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم ڈیجیٹل اسلام کو بیس بنا کے، قرآن و سنہ ڈیفینیٹلی اسی کو بیس بنا کے ڈیجیٹل اسلام کی بہاف پہ ہم انشاءاللہ ایک ڈیجیٹل اسلام خلافہ بنا دیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ایک ڈیجیٹل ورلڈ، ڈیجیٹل اسلام ایک اکنامک سسٹم کا نفاذ کر دیں، اور اسلامک ڈیجیٹل کرنسی لگ جائے. اور اس میں ماشاءاللہ اسلامک ڈیجیٹل میڈیا ہو، اور اسلامک ڈیجیٹل لیڈرز اس کو رن کریں، اور اس میں امپلائمنٹ فرام اسلامک پرسپیکٹو، بزنس اینڈ مارکیٹنگ فرام اسلامک پرسپیکٹو، اور اسی طریقے سے ہم یہ ساری چیزوں کو، بگ ڈاٹا کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اسلامک سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اور اسی طریقے سے آن لائن جابز کو کیسے مینیج کرنا ہے فرام اسلامک پرسپیکٹو. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لیکچرز ہم نے نوٹ کیے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک اویئرنیس اور نالج کی بہاف پہ، بیکاز وی آل نو دیٹ نالج از پاور. تو بجائے ہم جنگ کریں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، تو کیوں نہ پیار و محبت اور دین اور علم اور اسلام کی طاقت سے ہی ہم دین کو پھیلائیں انشاءاللہ. لیکن ڈیفینیٹلی جب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بالکل تیار رہیں، اپنی صفیں تیار رکھیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا کفار کا مقابلہ ہوگا، اور ہم سب مسلمان اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو دس واز بیسیکلی دی کانسیپٹ، اور یہ ایک آئیڈیل نظام انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو. اور اس میں یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ جب تک ہمارے دلوں میں قرآن و سنہ کی امپورٹنس نہیں بیٹھے گی، اور جب تک ہم مکمل قرآن و سنہ کو امپلیمنٹ کرنے کا تہیہ نہیں کر لیں گے، تو یہ ہمارے دلوں میں چینجز آئیں گی. اور ہم سب مل کے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور سب مل کے اس نظام کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا میں ڈیفینیٹلی اللہ کی ہیلپ سے ہم سارے مل کے اب ایک ہی وقت پہ اگر یہ آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ اس دنیا کا نظام بڑی تیزی سے اللہ اپنی مدد سے، فرشتوں کی مدد سے ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ ہم جلد سے جلد اس نظام کو امپلیمنٹ کر دیں گے. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا آئیڈیل نظام دے، اور ظلم کی جو انتہا ہم سے ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے. تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. تو سب مل کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم.